یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی نہیں ہے کوئی مطلوب سوائے اللہ کے، یعنی نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے۔ واجب الوجود سے موجودات وجود میں آئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں نفس واحد، عقل واحد اور روح واحد کے تذکرے ہیں۔ الہ میں نفس واحد اور عقل واحد کی نفی ہے، الا اللہ میں روح واحد کا اثبات ہے۔ یہی اقرار وحدانیت ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا جو رب ہے وہی رام ہے۔ واجب الوجود کو عربی زبان میں رب اور سنسکرت زبان میں رام سے سمبودھن کیا گیا ہے۔ وجود اور الفاظ دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ خدا کی آواز تھی، خدا کی آواز ہے اور خدا کی آواز رہے گی۔ آواز کن، آواز الست اور وحی الہی خدا کی آواز ہے۔ روح انسانی خدا کی آواز کو پکڑ کر عالم بالا کی سیر کرتی ہے اور اپنے مول سے جا ملتی ہے۔ کائنات، انسان اور قرآن پاک میں سوچ وچار کرو۔ عالم خلق وہ ہے جو فنا ہو جائے گا، عالم امر وہ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ رب آیت کل روح من امر ربی، یعنی امر ربی سے کل روحیں ہیں۔ وحدانیت کے اقرار کے ساتھ تصدیق رسالت لازمی ہے۔ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ہے، رسول ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نورانی صفات کو یکجا کیا تو ایک صورت بن گئی، یہی اول صورت ہے۔ حضرت مولانا روم نے یہ کہا ہے، در ہزارہ آئینہ ایک صورت است، وزن کسر ہم خرد در حیرت است، یعنی ہزاروں آئینے میں ایک صورت ہے مگر کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ حضور عالم پناہ وارث نے فرمایا کل بنی آدم کا شمار امت محمدی میں ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور قرآن پاک پر کل صحائف آسمانی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کتاب نازل ہوگی، بس اگلی پچھلی سب امتوں کا شمار اسی امت میں ہے۔ بجاوری احکام سب پر یکساں ہے، جو پیرو ہے وہ راہ پر ہے، بقیہ منکر گمراہ، لیکن امت کی حیثیت سے سب ایک ہیں۔ باقی رعایا بھی اسی بادشاہ کی کہلائے گی جس کی وہ ہے۔ اور فرمایا
نانو اقربو، سمجھ چکے ہو کہ خدا سب میں موجود ہے۔ غور کرو اور یاد رکھو کہ اقرار و قبولیت کے دو کلمے جو مرد عورت کے مابین ہوتے ہیں، اس اقرار کا عورت اعتماد کرتی ہے کہ مرد 1000 کوس پر بھی سمندر کے پار ہوتا ہے تو بھی نہیں بھولتی، اور مرد بھی اپنی بیوی کو نہیں بھولتا، اس کی طرف دل لگا رہتا ہے، جس صورت سے ممکن ہو اس کی خبر لیتا ہے۔ صرف چند اقرار و قبولیت پر وہ عورت تمہاری کہلاتی اور تم اس کے شوہر کہلاتے ہو۔ ایک ساتھ کے لیے تم دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوتے۔ پھر بھلا غور کرو کہ جس خدائے مختار کل نے بمصداق خلق آدم علی صورتہ، اپنی صورت پر تم کو بنایا اور روز الست بربکم کا اقرار خود کیا اور تم بھی بلا کہہ کر اقرار کیا، اب تم میں اس نسبت کے سوائے جو حقیقی اور پوشیدہ ہے، یعنی راز توحید، اس اقرار پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے جتنا عورت اپنے شوہر پر کرتی ہے اور حاضر و غائب اس کو اپنا جانتی ہے۔ اور فرمایا وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقہ کے فقیر کے واسطے لازمی ہے اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا ہے اور جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، وہ سلطان الاذکار ہے۔ نغمہ توحید خدا کی آواز ہے، خدا کی آواز تھی، خدا کی آواز رہے گی۔ عشق و توحید کی طرح تصدیق کی بھی حضور انور نے خاص تعلیم فرماتے تھے، جس سے علم و عمل کی نسبت اشارہ ہے۔ جو بات زبان سے نکالی جائے وہ تصدیق سے بھری ہوئی ہو۔ حضور انور نے فرمایا اپنے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی۔ اور فرمایا خدا تم میں ہے مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لے، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں کام آئے گی۔ اور فرمایا ہر وقت صورت سامنے رہے، وہی صورت ہر جگہ نظر آنے لگے گی، یہی فنا فی الشیخ ہے۔ اور فرمایا جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری برزخ کا تصور کیا کرو۔ اور فرمایا پہلے تصور کرے جب صورت قائم ہو جائے تو میں اس صورت کے دل صنوبری کی جانب متوجہ ہو اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ حضور انور بند آنکھ پر کھلی آنکھ کو ترجیح دیتے تھے اور شغل تصور میں یہ نیا طریقہ حضور انور کی تعلیم میں تھا۔ انسان کو اس کی سانس اور صورت سے آگاہ کرانا ہر ایک پیر کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور انور نے طالب صادق کو سانس اور صورت کی حقیقت سے آگاہ کرایا ہے۔ رشحۃ الانس میں مصنف حضرت اوگھر شاہ نے حضور انور کے وصال کے حالات اس طرح سے لکھا ہے کہ فیضو شاہ صاحب شربت انار میں پانی ملا کر لائے اور ایک چمچہ حضور کو پلایا، مگر دوسرا چمچہ تو فرود نہ ہوا۔ اس وقت میں بھی جناب والا کے پاس حاضر تھا اور ایک ہاتھ سے سر اقدس کی حرارت اور ایک
ہاتھ سے کلب اطہر کی حرکت دیکھ رہا تھا، اور فیضو شاہ صاحب بھی قریب بیٹھے تھے، اور شہدا میاں اور بابو کنہیا لال صاحب چہرہ اقدس کے سامنے، اور حافظ احمد شاہ صاحب پائیں کھڑے تھے، اور تقریباً 50-60 حلقہ گوش مؤدب اور خاموش استادہ تھے کہ ناگہاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی، اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہمشبی تھی۔ بوقت وصال حضرت وارث پاک جو حاضرین موجود تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا۔ جو دیکھا اور سمجھا نہیں تھا، وہ دیکھا اور سمجھا۔ حضور انور کے جسم اطہر کو غسل دے کر احرام شریف میں لپیٹ کر نماز پڑھانے کے بعد سپرد خاک وہاں کیا گیا جہاں آپ نے 1 صفر 1323 ہجری مطابق 1905 کو وصال فرمایا۔ وہاں آپ کی پرانی خانقاہ کو گرا کر اس جگہ پر حضور کی یاد میں روضہ انور موسولیم بلڈنگ مسجد امام بنایا گیا، جو زیارت گاہ خلائق ہی نہیں ہے بلکہ تعلیمات وارثیہ کا مرکز ہے۔ جلوے کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ خیال کی حد ہے۔ انسانی وجود سانس اور صورت ہی کا نام ہے، ان کی تصدیق لازمی ہے۔ حضور انور نے فرمایا، انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے۔ جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے اس کو ودیت بالواسطہ کہتے ہیں۔ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ سلسلہ وارثیہ میں صورت پرستی ہے۔ حضور انور نے فرمایا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا، تصور کیا کرو۔ حضور انور نے چہرہ اقدس پر دست مبارک پھیر کر اور فرمایا کہ اسی صورت کا تصور کیا کرو۔ فیضو شاہ صاحب خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کرنے کا حکم ہو۔ فرمایا، ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ مشکوٰۃ حقانیہ کے مصنف مولوی فضل حسین صدیقی وارثی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ مولوی صاحب کی طرف خطاب کر کے فرمایا، مولوی صاحب ہم تو کتابیں بھول بھلائے گئے۔ میں نے عرض کیا، حضور مولوی صاحب بھی بھول رہے ہیں؟ حضور نے پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، آپ نے پڑھا ہے نا، ہم تو بھول بھلائے گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، مولوی صاحب، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہے نا، بس دیکھا کرو۔ یہ فرما کر لیٹ رہے اور ارشاد فرمایا، اچھا پھر ملاقات ہوگی۔ جناب مولوی سید غنی حیدر صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ جس وقت حضور نے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ فرمایا، اس وقت مولوی صاحب کی جانب نظر بھی فرمائی تھی، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت مولوی صاحب پر کچھ کیفیت
طاری ہے۔ اس کے بعد بارگاہ عالی سے رخصت ہو کر جب باہر آئے تو مولوی صاحب کے چہرے اور بشرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیرت اور خوشی ملی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے میں نے کچھ دریافت کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کیفیت عقب سے کہیں گے۔ جب جائے قیام پر پہنچے تو مولوی صاحب نے بیان فرمایا۔ مولوی صاحب کے بیان کا خلاصہ جو کچھ اس وقت میری یاد میں ہے وہ یہ ہے۔ ہم جب طلباء کو درس دیتے تھے تو ایک طالب علم کے سبق میں یہ حدیث آئی۔ اس نے سوال کیا کہ خدا کی تو کوئی صورت نہیں، پھر یہاں صورت کے کیا معنی اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم نے جو کچھ پہلے اور طلباء کو بتایا تھا وہی اس کو بھی بتایا، مگر اس کی تشفی نہ ہوئی اور وہ برابر روزانہ پوچھتا رہا۔ چونکہ مجھ کو خود بھی اپنے معنی بیان کرنے پر تشفی و تسکین نہ تھی، اس لیے چکر میں رہا اور بہت زمانے تک ادھر ادھر کتابیں پلٹتا رہا کہ معنی حقیقی دریافت کروں، لیکن جب پتہ نہ چلا تو دل چھوٹا اور درس و تدریس کی طرف سے طبیعت منغض ہوئی اور یہ سوچا کہ ایسے پڑھانے سے کیا فائدہ ہے جب حقیقی معنی ایسی چیزوں کے سمجھ میں نہ آئیں۔ چنانچہ آج تک تلاش و جستجو یہی رہی کہ صورت کیسی اور صورت کے کیا معنی ہے۔ الحمدللہ کہ اتنے زمانے کی الجھن تھی جس کو آج حاجی صاحب نے حل فرما دیا۔ سلطان الاذکار کے شاغل کی کیفیت کو حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ نے نظم ہندی میں یہ لکھا ہے: ایک ہی بھور گونجا رسی دوجے گوہر گوہر ہوئے، تیجے شبد سنگ کا چوتھے گھنٹا ہوئے، چوتھے گھنٹا ہوئے پانچویں ٹال جو باجے، چھٹے سو ملی ناز ساتویں بہیر گاجے، آٹھویں شبد مردنگ کا نویں فقیری نال، دسویں گرجے سندھ سانس خسرو نے کہہ دیں، انہد باجے باجن لاگے، چور نگریا تج تج بھاگے، گرو نظام کی بھئی دہائی خسرو نے انتر لولائی۔ خدا کے طالب کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تصور شیخ ہے، دوسرا طریقہ سلطان الاذکار ہے۔ طالب رائے طریقت کے واسطے یہی دو طریقے زیادہ آسان اور مفید ہیں۔ اول تصور شیخ جو ابتدا سے انتہا تک رفیق صادق اور محافظ حال رہتا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ طالب کی ترقی اور تمامی حل مشکلات پیشوا کامل کے تصور پر موقوف ہیں۔ اس لیے طالب کو تصور شیخ میں مشق اور مہارت کامل حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ دوسرا طالب کی کامیابی کے واسطے آسان طریقہ سلطان الاذکار ہے۔ اگر طالب سمجھدار یعنی طلب صادق رکھتا ہے اور دل میں جوش محبت اور شوق وصال ہے، خواہ فطرتاً یہ سعادت اس کو نصیب ہوئی ہے یا اوراد و وظائف اور اذکار و اشغال میں کچھ دنوں مشغول ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے قلب طالب میں حرارت عشق موجود ہے، تو چند روز بھی اگر وہ صحیح اور کوشش کے ساتھ طریقہ مذکور کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ مگر یہ ضروری ہے
کی طالب ہمتاً مصروف ہو جا اور طلب صادق کے ساتھ کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ زبان سے عشق الہی کا دعویٰ اور دل محبت دنیا میں منہمک رہے. بیدم شاہ وارسی کے یہ کلام سماعت فرمائیں. اس ظاہری صورت کے نقشے کو مٹا پہلے، پھر دیکھ تجھے تجھ میں کیا کیا نظر آتا ہے. اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، نظر آئے نہ کچھ یار کی صورت کے سوا. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، آدمی کثرت انوار سے حیراں ہو جائے. حضور انور وارث پاک نے فرمایا، خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے. جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی. عاشقان وارثی کی ملت عشق وارث ہے اور محبان وارثی کی ملت محبت وارث ہے. یا وارث یا وارث یا وارث.